رات کو چپکے سے ان کے قید خانے کا دروازہ کھول دیا۔ ان کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کون تھا۔ اس کے بعد 5 سال تک یہ مکہ میں نہیں آئے، بلکہ مکہ کی پہاڑیوں کی غاروں میں رہا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ پہلے پکڑے جا چکے تھے، اس لیے ہر وقت چوکنا اور ہوشیار رہتے تھے۔ ایک دن ان کو اطلاع ملی کہ میرا باپ بیمار ہو گیا ہے، اور اتنا شدید بیمار ہے کہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا، مگر بار بار کہتا ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو بگاڑ دیا۔ اب جیسے ہی مجھے صحت ملی اور میں بستر سے اٹھوں گا تو سب سے پہلے میں بیٹے کی بجائے اس کو جا کے سزا دوں گا جو میرے بیٹے کو بگاڑنے والا ہے، یعنی پیغمبر اسلام کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے ہی یہ اطلاع ان کے کانوں تک پہنچی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے باپ کو کبھی بستر سے نہ اٹھا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ ادھر انہوں نے یہ دعا مانگی اور پھر واقعاً وہ بستر سے نہ اٹھ سکا اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہوا۔ باپ کے مرنے کے بعد ان کو تھوڑی راحت ملی، اور پھر پیغمبر اسلام کا وہ حکم آ گیا کہ اب تم لوگ یہاں سے حبشہ چلے جاؤ۔ یہ بھی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ چھٹے مسلمان ہیں۔ ان کے بعد 7ویں مسلمان ہیں خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے خاص طور پر پیغمبر اسلام نے کہا، پروردگار خباب کو تو اس ظلم سے نجات دلا۔ کتنے ہی مسلمان مظالم کا نشانہ بنے تھے، مگر پیغمبر اسلام نے خصوصیت کے ساتھ صرف اور صرف خباب رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو اس ظلم سے نجات دلائے۔ باقی بلال حبشی ہیں، عمار یاسر ہیں، اور بہت سارے مسلمان ہیں۔ پیغمبر ان کے قریب سے گزرے ہیں، ان کو تسلی اور دلاسا دیا ہے، مگر خصوصی دعا صرف حضرت خباب کے لیے پیغمبر اسلام نے کی ہے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 7ویں مسلمان ہیں۔ ان کا تعلق عراق میں دریائے دجلہ کے قریب کے ایک علاقے سے تھا۔ کسی جنگ کے نتیجے میں یہ گرفتار کیے گئے تھے اور ان کو غلام بنا کے پیش کیا گیا تھا۔ مکہ کی ایک عورت ام عمارہ نے ان کو خریدا تھا اور یہ اس کے غلام تھے۔ کیونکہ خباب بن ارت بہترین آہنگر یعنی لوہار تھے، لوہے سے مختلف چیزیں بنانے کے ماہر مانے جاتے تھے، جیسے شمشیر ہے، ہتھوڑا ہے۔ چنانچہ ان کی مالکن نے ان کو ایک دکان لے کے دی تھی کہ تم کام کرو اور جو کماؤ مجھے لا کے دے دیا کرو۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پورے مکہ کا ماحول دیکھ رہے ہیں۔ مکہ کے باہر سے آئے ہیں، اس لیے بت پرستی تو ان کا مذہب نہیں ہے، یہ اس سے مطمئن بھی نہیں ہیں۔ ان تک پیغمبر اسلام کا پیغام پہنچ گیا، چنانچہ یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ کوہ صفا کے اعلان کے بعد تو ابو جہل وغیرہ تلاش میں نکلے کہ کہاں کہاں کوئی مسلمان ہے، اس میں جو بھی کوئی مسکین ہو یا غریب ہو یا بے سہارا ہو، پہلے اس کو پکڑنا ہے۔